بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالوت کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے: طالوت بن قیش بن افیل بن سارو بن طہورت بن افیح بن انیس بن یامین بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔ جب بنی اسرائیل کی قوم نے کہا کہ اس کا ہم پر حکومت کرنے کا حق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ نبوت لاوی کے خاندان میں تھی اور حکومت یہودا کے قبیلے میں تھی، جبکہ طالوت بن یامین کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل والوں نے ان کے بادشاہ بننے پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو فقیر ہے، اس کے پاس مال اور دولت بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص کیسے بادشاہی کے قابل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے ان کو تمہارے اوپر پسند کیا ہے اور ان کو جسمانی کشادگی بھی تم سے زیادہ دی ہے اور ان کو علم اور فضل بھی تم سے زیادہ عطا کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت طالوت اللہ کے نبی کے سوا باقی سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، کیونکہ حکم بھی اسی کا ہے اور مخلوق بھی اسی کی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے نبی نے کہا تھا کہ اس شخص کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکنیت ہوگی اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہوگا، اور اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو سمجھو۔ یہ بات سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے اور پچھلی قسط میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ در حقیقت اس نیک آدمی کی حکومت کی برکت تھی کہ اللہ نے وہ صندوق ان کی طرف لوٹا دیا تھا جو کہ دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اسی صندوق کی برکت سے دشمنوں پر مدد حاصل کی جاتی تھی، اس میں ان کے لیے رب کی طرف سے مدد اور سکنیت رکھی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس صندوق میں سونے کا ایک تھال تھا جس میں انبیاء کرام کے سینوں کو دھویا جاتا رہتا تھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس میں بلی جیسا جانور بھی موجود تھا۔ جب وہ جانور لڑائی کے دوران چیختا تھا تو بنی اسرائیل کو یقین ہو جاتا کہ اب اللہ کی مدد اور نصرت نازل ہوگی۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی تختیوں کے ٹکڑے تھے۔ کچھ من تھا، وہی من و سلوہ جو بنی اسرائیل پر طیہ کے میدان میں اترتا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب عمالقہ قوم نے اس صندوق پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس صندوق کو اپنے علاقے کے ایک بت کے نیچے رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ صندوق اس بت کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے صندوق اٹھا کر پھر اسی جگہ اسی بت کے نیچے رکھ دیا۔ اگلے روز پھر صندوق باہر پڑا ہوا ملا۔ اب ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر انہوں نے اس صندوق کو اپنے شہر سے نکال کر کسی اور بستی میں رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد اس بستی کے لوگوں میں گردنوں کی ایک ایسی بیماری پھیلنا شروع ہو گئی کہ جب اس بیماری کا سلسلہ لمبا ہوا تو انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھا اور 2 بیل آگے باندھ کر اسے ہانک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بیل گاڑی پر کیونکہ کوئی انسان موجود نہیں تھا، اس لیے اس بیل گاڑی کو فرشتوں نے چلایا اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس لے آئے، جیسے کہ ان کو ان کے نبی نے خبر دی تھی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اس صندوق کو فرشتے لے کر آئے تھے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا بات صحیح ہے۔ جب طالوت اپنے لشکر والوں کو لے کر الگ ہوئے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا۔ جس نے اس نہر سے پانی پی لیا تو وہ میرا نہیں ہے، اور جس نے نہ پیا ہوگا وہ میرے ساتھ رہے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک چلو بھر لے۔ حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس نہر سے مراد دریائے اردن ہے، اسی کا نام شریعت تھا۔ طالوت کا اپنے لشکر کو اس دریا سے پانی نہ پینے دینے کا حکم
اللہ کے نبی کے حکم سے تھا، گویا ان کو اللہ نے آزمایا تھا۔ اس حکم کے بعد بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جو کہ طالوت کا حکم مان کر پانی پینے سے باز رہے تھے، جبکہ ان میں سے اکثریت نے وہ پانی پی لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں نے نہر کو عبور کیا تو کہا کہ اب ہمارے اندر جالوت سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے قوت اور لشکر کی تعداد سے اپنے آپ کو کمزور خیال کیا، لیکن اللہ کی ملاقات کا یقین رکھنے والوں نے کہا کہ بارہا چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آتی رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شہسواروں نے ان کو صبر کرنے کی تلقین کی۔ جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے تو اپنے رب سے دعا کی کہ ہمیں صبر کے ساتھ ڈھانپ لے تاکہ ہمارے دل مضبوط ہو جائیں اور پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، اور میدان جنگ میں ہمارے قدم مضبوطی سے جما دے اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کی چاہت کو پورا کر دیا، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کو شکست دی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے کہ اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اور حکمت اور دانائی سے نوازا، جو چاہا اسے سکھایا۔ قرآن پاک کی مذکورہ آیت سے داؤد علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری ثابت ہوتی ہے کہ ان کی حکمت عملی سے جالوت جیسا شخص قتل ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہوگی کہ دشمن کا بادشاہ ہی اس میں کام آیا، کیونکہ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور طالوت بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ سعدی نے رائے بیان کی ہے کہ داؤد علیہ السلام 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے سنا کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ طالوت اپنے بھائی جالوت کو مارنے کے لیے اور اس کے لشکر کو قتل کرنے کے لیے لوگوں کو ابھار رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جس نے جالوت کو قتل کر دیا میں اسے بادشاہی میں شریک کروں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل سے زبردست انداز میں پتھر پھینکتے تھے۔ ایک دفعہ آپ بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک پتھر نے آپ کو آواز دی اور کہا کہ مجھے پکڑ لو، میرے ساتھ تم جالوت کو قتل کرو گے۔ آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ اسی طرح دوسرے اور پھر تیسرے پتھر نے آپ کو آواز دی تو آپ نے ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میدان جنگ میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے اپنا مد مقابل طلب کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے تو جالوت نے کہا کہ تو واپس لوٹ جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ مگر میں تو تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر آپ نے وہ تینوں پتھر جو آپ نے راستے سے اٹھائے تھے اپنی غلیل میں رکھے اور ان کو گھمایا تو وہ تینوں پتھر خدا کی قدرت سے ایک ہو گئے۔ پھر داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر جالوت کو مارا۔ پتھر کی ضرب سے جالوت کا سر پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ لشکر اپنے بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر بھاگ گیا۔ اس فتح کے بعد طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی داؤد علیہ السلام سے کیا اور انہیں حکومت اور اختیار بھی عطا کیا۔ بنی اسرائیل اس لڑائی کے بعد اور اختیارات مل جانے کے بعد داؤد علیہ السلام سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگے کہ طالوت کہیں پیچھے رہ گیا۔ قوم بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ طالوت داؤد علیہ السلام کی عوام میں مقبولیت سے حسد کرنے لگا تھا، اس لیے اب اس نے داؤد علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ علماء وقت نے طالوت کو داؤد علیہ السلام کے قتل سے باز رہنے کا حکم دیا تو طالوت آپے سے باہر ہو گیا اور اب وہ علماء پر سختی کرنے لگا اور ان کا قتل کرنے لگا، یہاں تک کہ علماء کی اکثریت کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، وہ اپنے اعمال پر شرمندہ ہوا اور اس نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔
اکثر طالوت قبرستان کی طرف چلا جاتا اور روتا رہتا یہاں تک کہ مٹی گیلی ہو جاتی۔ تورات کے مطابق طالوت کی بادشاہت 40 برس تک قائم رہی تھی اور اس کے بعد طالوت کی اولاد سمیت تمام افراد وفات پا گئے تھے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔